ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 208 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ زور سے بولیے آمین۔ ایک بات میں ابھی بولوں گا، دیکھتے ہیں آپ لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں۔ آمی بنگلہ جانی نا، صحیح بولا کہ غلط بولا؟ صحیح بولا کہ غلط بولا؟ صحیح بولے۔ اچھا، آپ لوگوں کو اردو آتی کہ نہیں آتی ہے؟ آتی ہے؟ اور الحمدللہ کیسے آتی ہے؟ فلم کے ذریعے آتی ہے یا گانے کے ذریعے آتی ہے؟ فلم دیکھ کے جانتے ہیں یا گانا سن کے جانتے ہیں؟ تقریر سن کے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو اچھا ہے، صحیح ہے۔ ہو گیا بھائی، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ اور آپ لوگ جو میڈیا والے ہیں الحمدللہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن مدرسے والے کا بھی تو آپ لوگ خیال رکھیے بھائی۔ اور کوئی تھمبنیل وغیرہ لیڈیز کا مت لگا دیجیے گا، لگا دیتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے کیا؟ آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا کم ہو رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز؟ ابھی بھی کم آ رہی ہے؟ مائک والے کو بولیے ذرا بڑھا دے، تھوڑا بڑھائیے گا۔ الحمدللہ یہاں دیکھا، یہ بنگلہ زبان میں تقریر ہو رہی تھی۔ مجھے تو بنگلہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ مولانا فل اسٹاپ لیتے ہی نہیں، بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں، سانس بھی نہیں لے رہے تھے۔ سانس لے رہے تھے کہ نہیں لے رہے تھے؟ بولتے جا رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دیا، اور سب مولانا صاحب سے آ کے ہاتھ ملا رہے تھے سب۔ تو یہ ہاتھ ملاول کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔ ہاتھ ملانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دینا ہے نا۔ ہم نے اور آپ نے جو مدرسے کا ہیلپ کیا ہے، تعاون کیا ہے، پتہ ہے آپ کو، ہم اگر 1 روپیہ دیتے ہیں تو اللہ کے یہاں 700 ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، اس لیے جس سے جتنا زیادہ ہو سکے وہ اللہ کے راستے میں دے دے۔ حدیث میں آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے جیب سے پیسہ نکلے گا وہ تو کم ہو جائے گا۔ تو حدیث میں کیوں آیا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اگر ہم 1 روپیہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 1 روپیہ کو 10 گنا کر دیتا ہے، 10 گنا کو 700 تک لے جاتا ہے، اور 700 سے بھی زیادہ اللہ دے سکتا ہے۔ تو ثواب زیادہ ملا کہ نہیں ملا؟ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے کہا گیا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب آئیے دیکھتے ہوئے چلیں، میرا ٹاپک ہے اصلاح معاشرہ، سماج کے بارے میں، سوسائٹی کے بارے میں۔ تو ماشاءاللہ کچھ لوگ بڑے اچھے ہیں اور کچھ لوگ بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ بگڑے ہوئے کو سدھارنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور الحمدللہ آپ کا یہ مدرسہ اسی کے لیے لگا ہوا ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں۔ آئیے دیکھتے ہوئے چلیں، قرآن کریم کی میں ایک آیت پڑھتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اگر آپ لوگ کو اردو سمجھ میں آتی ہے زیادہ تو سمجھ پائیں گے۔
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। अब इसका मैं एक तर्जुमा और करता हूँ, ऐ अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं। तो भी वाला तर्जुमा सही है या ही वाला तर्जुमा सही है? आए? भी वाला या ही वाला? ही वाला सही है। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे मैं आप ही की बीवी हूं, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। लेकिन जिस दिन मेरी बीवी ने कहा कि मैं आपकी भी बीवी हूं, तो कैसा लगेगा? इसका मतलब किसी और की भी है, तो वो बेचारी का आखिरी दिन होगा। रोटी जल जाए कोई हरज की बात नहीं, जेवर गुम हो गया कोई हरज की बात नहीं। जिस दिन कहा मैं आपकी भी बीवी हूं, वो बेचारी का आखिरी दिन होगा कि नहीं होगा? अब अल्लाह ने पूरी कायनात सजाई है, आसमान और ज़मीन को बनाने वाला अल्लाह है। औलाद कौन देता है? अल्लाह। बाँझ कौन बनाता है? अल्लाह। मुसीबत से कौन निकालता है? अल्लाह। अल्लाह। इसलिए मेरे भाई हो, अल्लाह अपनी ज़ात में, अपने सिफ़ात में किसी को भी शरीक और साजिब मानता नहीं है, इसलिए बनाने का नहीं। जो भी मांगना अल्लाह से मांगिए, अल्लाह ताला देते हैं। तो पता ये चला अपने यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर उधर चोर दरवाज़ा खोले हुए हैं। आइए तौहीद को मजबूत कर लीजिए, एक अल्लाह पर ईमान रखिए और अल्लाह ही से मांगिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अपने लोग क्या बोलते हैं, फलाने ने हमको तकलीफ दे दी। कोई हमको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता जब तक ऊपर वाला न चाहे। पूरी दुनिया एक हो जाए, जब तक अल्लाह न चाहे कोई हमको कुछ कर सकता है? कोई हमारा बिगाड़ सकता है? आप लोगों को अशार भी आते हैं क्या उर्दू के? जैसे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। माशाअल्लाह, सब तो उर्दू जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझको ये लग रहा है कि शायद उर्दू आपको समझ में ना आए, लेकिन आ रही ना अल्हम्दुलिल्लाह। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए एक हदीस के अंदर आया, सुनन तिरमिज़ी किताब से फतल क़ियामा हदीस नंबर 2516, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालम अन्नल उम्मत लव इस्तमात अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु लक व इन इस्तमऊ अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु अलैक रफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा था कि सुन लो, पूरी दुनिया मिलकर फ़ायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकती, पूरी दुनिया नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकती, मगर उतना ही नुकसान जितना कि अल्लाह ने लिखा है। कलम उठा लिए गए, सहीफ़े खुश्क हो गए। तो इसलिए मेरे भाइयों, भरोसा अल्लाह पर, मांगना है अल्लाह से। बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है, परेशानी को दूर करने वाला अल्लाह है, सबकी फरियाद को सुनने वाला अल्लाह है। एक चीज़ और याद रखिए, अपने यहाँ देख लीजिए सुन्नत से दूरी पाई जा रही है। माशाअल्लाह कुछ लोग हैं सुन्नत रखे हुए हैं। सुन्नत जानते हैं ना, दाढ़ी भी रखे हुए हैं और अंदर वाली मुसलमानी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सुन्नत कुछ लोग छिला लेते हैं। छिलाते कि नहीं छिलाते हैं? काय छिलाते हैं भाई? छिला रहे कि नहीं छिला रहे? सुबह उठ के ही छिला लेते हैं। सही है ये छिला लेना? नहीं। सही मुस्लिम किताब तहारा हदीस नंबर 259, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोच कटाओ दाढ़ी बढ़ाओ। कितने लोग ऐसे हैं कि मोच इतनी मोटी मोटी रखते हैं कि तेल लगा लगा के उठाते हैं, है ना, इस तरह करके घुमाते रहते हैं और उसके बाद साइड में उठाते रहते हैं। आप ही बताइए, ऐसी मोच रखना सही है? मोच कटाओ दाढ़ी बढ़ाओ। जंगल में हमने और आपने शेर देखा है, एक शेर है और एक शेरनी है। बाल वाला कौन होता है? कभी जंगल गए हैं आप लोग? जंगल कभी नहीं घूमने? शेर शेरनी नहीं देखा है? जिसको ज्यादा बाल हो उसको क्या बोलते हैं? शेर बोलते हैं ना। और शेर को क्या बोलते हैं? बब्बर शेर। शेर को क्या बोलते हैं? बब्बर शेर, यानी उसको बाल बहुत ज्यादा होता है और पूरे जंगल में वो घूमते रहता है, बब्बर शेर। और जिसको बाल नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? शेरनी बोलते हैं। अब आप ही बताइए, जिसके पास दाढ़ी नहीं है, मौलवी साहब उनको क्या कहेंगे? नहीं, आप ही बताइए, मौलवी साहब क्या कहेंगे? अरे जिनके पास दाढ़ी है मौलवी साहब उनको क्या कहेंगे? शेर। और जिनके पास दाढ़ी नहीं उनको क्या बोलेंगे? अच्छा लगेगा सुनकर? इसलिए मेरे भाई हो,
پوری دنیا میں الحمدللہ دیکھیے لوگ رکھ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی رکھ رہے ہیں، ہم ہی لوگ چھلا رہے ہیں۔ اچھا آپ ہی بتائیے، اللہ سے ہم اور آپ ایسی ہی حالت میں ملنا چاہتے ہیں کیا؟ جی نہیں۔ اس لیے داڑھی رکھیں۔ کتنے لوگ کیا بولتے ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو داڑھی رکھیں گے، ایک حج کر لیں گے تو داڑھی رکھیں گے۔ آپ میں سے کوئی حاجی صاحب ہیں؟ حاجی صاحب ایک بھی حاجی صاحب نہیں ہے؟ حاجی صاحب کہاں ہیں؟ حاجی صاحب ایک بھی حاجی صاحب نہیں ہے۔ حج کرنے نہیں گئے آپ لوگ؟ حج کرنے جائیے، اللہ نے دے رکھا ہے، جائیے، سمجھے؟ حج کرنے جائیں گے تو وہاں پتہ چلے گا آپ کو، تو پتہ یہ چلا سنت بھی ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے۔ رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی؟ الحمدللہ۔ اب آئے تقریر سنیں، ماشاءاللہ وہ مولانا اچھا بولے، وہ مولانا اچھا بولے، وہ مولانا اچھا بولے تو وہ ایسا بولے۔ جی نہیں، جب بھی آئے تو کچھ لے کے جانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے داڑھی رکھیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس میں برکت ہی برکت ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، کتنے بچے لوگ کی جب شادی کا مسئلہ ہے تو بولے ارے زیادہ لمبی داڑھی رہے گی تو لوگ بولے بڑھوا ہو گیا ہے۔ ایسا تھوڑے نا بھائی، پتہ چلے گا کہ ہاں پورے طریقے سے وہ سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنا سیکھیے۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، لیکن ہم اور آپ نماز میں کہاں ہیں؟ 8 کی کھاٹ کی 360 کی، غور سے سنیے گا، 8 کی کھاٹ کی 360 کی۔ 8 والی کون سی نماز ہے بھائی؟ جمعہ کی نماز۔ کتنے لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں؟ بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کھاٹ کی نماز کون سی ہے؟ جنازے کی نماز۔ 360 کی کون سی نماز ہے؟ عید بقرعید کی نماز۔ اتنا بڑا مجمع، آپ ہی بتائیے اگر سب لوگ پانچوں ٹائم مسجد میں پہنچ جائیں تو مسجد کی حالت کیا ہوگی؟ جگہ ہی نہیں ملے گی۔ متولی صاحب پریشان ہو جائیں گے، خادم صاحب پریشان ہو جائیں گے، امام صاحب پریشان ہو جائیں گے۔ کرے تو نماز کیوں چھوڑے ہوئے ہم اور آپ؟ یاد رکھیے گا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42 اور 43۔ ارے تم جہنم میں کیوں چلے آئے؟ اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو، پوری رات اگر جلسہ ہے لیکن فجر کی بھی نماز ہو۔ ماشاءاللہ ہم اور آپ جلسہ کرا رہے ہیں لیکن کتنے ذمہ دار ایسے ہیں وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتے۔ غلط بات ہے نا یہ۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آج فلسطین کا مسئلہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، 20 لاکھ کے قریب مسلمان غزہ شہر میں ایک دم بند ہو گئے ہیں۔ 20 لاکھ کے قریب، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، دوا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے۔ اسرائیل نے گھروں پر بم برسائے ہیں، بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا، بوڑھوں کو مارا، مسجد پر بم برسائے، چرچ پر بم برسائے، ہاسپٹل میں بم برسائے۔ ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کب سنیں گے؟ اب آئیے، اب پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اللہ کب سنیں گے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سوال ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ 1 مہینہ کے اوپر ہو گیا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ ظالم کو کب پکڑیں گے؟ اور یاد رکھیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 42۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمان نہ کریں کہ اللہ ظالم کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ جو ظالم لوگ کر رہے ہیں اللہ کو سب خبر ہے۔ آخر اللہ پکڑ کیوں نہیں رہے؟ کب پکڑیں گے؟ اب سوال ایک چھوٹا سا ہے آپ سب سے بھی، فجر کی نماز جو ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں یا 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے پکڑا؟ نہیں، اردو نہیں آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں کو۔ ارے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو پکڑا۔ 5 ٹائم کھانے کو مل رہا ہے، 5 ٹائم ہم کھا رہے ہیں۔ میں 3 ٹائم کھانا نہیں بولتا ہوں، میں 5 ٹائم بولتا ہوں۔ ہم اور آپ 3 ٹائم تو آرام سے کھا رہے ہیں۔ کبھی اللہ نے ہماری روزی روٹی چھوڑی؟ چھین لیا؟ نہیں چھینا۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے نہیں چھینا، لیکن جب اللہ پکڑے گا تو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے اللہ اس کو بھی پکڑیں گے، ان یہودیوں کو بھی جس نے ظلم ڈھائے ہیں، اللہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جب مظلوم ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ بد دعا سے بچیں۔
جس نے بھی بد دعا دے دی ہے وہ آدمی کبھی نہیں بچا ہے، اللہ نے قبول کر لیے۔ ایک تو حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610۔ اروا ایک عورت ہے، عورت بھی لیڈی جو ہے نا وہ دبنگ ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، تو اس عورت نے ایک سیدھے سادے آدمی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ اب سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے، دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی ہے، یہ جنتی ہیں۔ بیچارہ سیدھا آدمی، گھر اس نے بنایا، گھر انہوں نے بنایا تو اس عورت نے کہا نہیں یہ گھر میرا ہے۔ آج اپنے سماج میں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں، کان کھول کے سنیے گا اور دل کھول کے سنیے گا، پڑوس کی زمین لیے بیٹھے ہیں، بھائی کی زمین لے لیے ہیں اور بہن کو تو حصہ ہی نہیں دے رہے ہیں۔ ابا مر گئے، بہن کو ترکہ میں دینے کا کہ نہیں دینے کا؟ کتنے لوگ بہن کا کھائے ہوئے ہیں؟ تو اللہ نے ہم کو پکڑا، ہم بھی تو ظالم ہیں۔ اللہ نے کہاں پکڑا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11۔ اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکی کے برابر ہے، تو یہاں اس آیت میں لڑکی اصل ہے، لڑکا اصل نہیں ہے۔ تو کیا بھائیوں نے اپنے بہنوں کو دے دیا؟ بھائی ابا گزر گئے، پورا مال تقسیم کر دو، دیا؟ کہاں دے رہے لوگ؟ یاد رکھیے گا، بہن کا حصہ کھیت میں بھی ہے، کھلیان میں بھی ہے، دکان میں بھی ہے، مکان میں بھی ہے، پیسے میں بھی ہے، سب چیز میں ہے، جو ابا چھوڑ کے مرے ہیں۔ تو کیا ہم اور آپ ظالم نہیں ہیں؟ بالکل ظلم کر رہے ہیں۔ جو نہیں دے رہا ہے اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، لیکن جب اللہ پکڑیں گے تو اللہ چھوڑیں گے نہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہو، جو ظلم کرتا ہے اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں، حقاً ایمانداری پوچھ رہا ہوں، کتنے بھائی ایسے ہیں جو سرکار کی لائٹ چوری کر کے اپنے گھر میں جلاتے ہیں؟ جلاتے کہ نہیں جلاتے؟ یہ بھی حرام کا ہے، کان کھول کے سن لیجئے گا، چاہے سرکار کی چوری کیجئے وہ بھی حرام، دوسرے کی چوری کیجئے وہ بھی حرام۔ حقاً ایمانداری بولتا ہوں، پہلے اپنے لوگوں کے یہاں نالا بہتا تھا، پانی کا نالا جانتے ہیں نا، پانی کا نالا، اس کو پاٹ پاٹ کے گھر بنا لیا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر سرکار کی زمین پر قبضہ کر کے گھر بنایا یہ بھی حرام، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کے 1 بتہ زمین لے لیا، 1 بتہ صرف، چاہے بھائی کا لے لیا، بہن کا لے لیا، پڑوسی کا لے لیا، اور آپ مجھے بولنے دیجئے، مدرسے کا لے لیا، مسجد کا لے لیا، قبرستان کا لے لیا، کفن نکال لیا۔ کتنے لوگ مدرسہ کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ مسجد کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں؟ کیے ہوئے کہ نہیں کیے ہوئے ہیں؟ چھوڑ ہی نہ رہے وہ لوگ۔ تو کیوں یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ نے پکڑا؟ ہاں اللہ پکڑیں گے، اللہ پکڑیں گے، سن لیجئے۔ اس لیے ہم نے اور آپ نے کسی کا بھی لے لیا اس کو دینا پڑے گا، اور نہیں دیجیے گا اور اس نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا تو ہم اور آپ گئے کام سے۔ پہلے جو 2 کھیت کے درمیان، 2 کھیت کے بیچ میں جو آڑی ہوتی تھی، اتنی موٹی آڑی ہوتی تھی۔ آڑی کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ آپ لوگ آڑی ہی بولتے شیخ؟ آڑی بولتے کیا بولتے ہیں؟ آل، بنگلہ میں، اچھا بنگلہ میں آل بولتے۔ یہ پہلے اتنا موٹا ہوتا تھا، اب پتلا ہو گیا، یعنی کاٹ کے، یہ بھی کاٹ رہا، یہ بھی کاٹ رہا، کاٹ کے ایک دم آرا بنا دیا جسے لکڑی کاٹتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کی برکت چھین لی، نہ اس کی زمین میں اپجا ہو رہا ہے، نہ اس کی زمین میں ہو رہا ہے۔ اللہ نے چھینا کہ نہیں چھینا؟ تو یہ تو نعمت آپ سے چھین رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، جس نے بھی جس کا بھی حق لیا ہے، چاہے پڑوسی کا لیا، بھائی کا لیا، بہن کا لیا، مدرسے کا لیا، سرکار کا لیا، مسجد کا لیا، قبرستان کا لیا، دینا پڑے گا۔ اور اگر نہیں دیا اور اس نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے تو ختم ہو گیا کام سے، جیسا کہ یہ حدیث۔ اروا اس عورت نے کہا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے بارے میں کہ یہ گھر میرا ہے۔ اب بیچارے سیدھے سادے آدمی، انہوں نے ایک حدیث سنا دی۔ آج بھی ہم اور آپ حدیث سننا ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے، وہ اپنے بھائی کا کھائے بیٹھے ہیں، بہن کا کھائے بیٹھے ہیں، پڑوسی کا کھائے بیٹھے ہیں، چچا کو نہیں دے رہے ہیں، بھتیجے کو نہیں دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں اپنے سماج میں، مدرسے کا ہڑپ کیے ہوئے ہیں، مسجد کا ہڑپ کیے ہوئے ہیں، نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ سن لیجئے حدیث، ایک دم کان کھول کے سن لیجئے، زمین یہیں دھڑی کی دھڑی رہ جائے گی، قبرستان میں لے جائیں گے ہم اور آپ؟ بولیے قبرستان میں لے جائیں گے؟ قبر میں نہیں لے جائیے گا،
ارے کفن میں جو ہے نا جیب بنا لیجئے گا اور پیسہ اس میں ٹھوس کے قبر میں لے جائیے گا، سب یہی دھرا رہ جائے گا بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، من اخذ شبرا من الارض بغیر حق طوقہ من 7 ارضین یوم القیامہ، جس نے کسی کا ایک بتہ لے لیا، دیکھ لیجئے ایک بتہ، ایک بتہ اگر کسی کی زمین لے لی، کسی کا حق لے لیا، کل قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کر گلے میں ڈال دے گا۔ غور سے سنیے گا، بہن کا لے لیا، بھائی کا لے لیا، پڑوسی کا لے لیا، چچا کا لے لیا، بھتیجے کا لے لیا، مسجد کا لے لیا، مدرسے کا لے لیا، قبرستان کا لے لیا، یا طاقت دکھا کے یہ لے لیا۔ اب آپ لوگ کی طرف یہ مسئلہ بولتے کہ نہیں بولتے پتہ نہیں، یعنی یہ جملہ بولتے کہ نہیں یہ نہیں معلوم، کہ چور کے آگے تالا اور بےایمان کے آگے کیوالا۔ چور کے آگے تالا، اگر چور ہے اتنا بھاری تالا بھی لگا لیجئے گا تو اس کو کھول لے گا، اور جو بےایمان ہے وہ چاہے آپ سپریم کورٹ سے لکھا کے لے آئیں وہ بےایمانی کریے لے گا۔ اس لیے کیا بولتے ہیں، چور کے آگے تالا اور بےایمان کے آگے کیوالا۔ کیوالا مانے لکھائی، کام نہیں آتا۔ اب ان کو تو حدیث سنائی تو یہ عورت مان جاتی، بھائی یہ گھر تو ان کا ہے، میں کیوں لے لوں، لیکن اس نے قبضہ کر لیا۔ بیچارے سیدھے سادے آدمی نے حدیث سنا دی، اب اس کے بعد ان کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے کیونکہ ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا اور اللہ کی عدالت میں اپنی بات پہنچا دی۔ اس لیے میرے بھائیو، پوری دنیا کے مسلمان فلسطین کے حق میں دعا کر رہے ہیں اور اپنی بات اللہ کی عدالت میں رکھ رہے ہیں، اور جس دن اللہ سنیں گے تو اللہ نے اچھے اچھوں کی بجا دی ہے، فرعون کی اللہ نے بجا دی ہے، ابو جہل کی بجا دیا، سب کی بجا دیا، جتنے ظالم لوگ تھے سب کو اللہ نے پکڑ لیا ہے۔ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، لیکن یہ بھی جملہ غلط ہے، اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے۔ جب آ جائے اللہ کا حکم ختم، لیکن ظالم کو اللہ پکڑتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، ایک گھر ہڑپ کر لیا، اس عورت نے ایک گھر لے لیا تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا، اب اس نے تو کئی ہزار گھروں کو توڑ دیا ہے، بچوں کو مارا ہے، تو اللہ نہیں پکڑیں گے؟ لیکن ہم اور آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں، اگر ہم نے بھی اور آپ نے بھی کسی کا لے لیا ہے تو دے دیجئے اللہ کے واسطے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا اور کہا، اللہم ان کانت کاذبۃ فعامی بصرہا وجل قبرہا فی دارہا، اے اللہ یہ عورت جھوٹی ہے، اس کو اندھی بنا دے اور اس کے گھر کو ہی قبرستان بنا دے۔ اپنے گاؤں گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے لوگ بڑے مالدار تھے، آج وہ روڈ پر بھیک مانگ رہے ہیں، اور جو غریب تھا آج محلوں میں ہے۔ میں ایک جگہ گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد کے باہر بھیک مانگ رہا ہے، تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب ان کو جانتے ہیں؟ بھیا ہم کو کیا معلوم؟ تو کہا یہ وہ مالدار آدمی تھا کہ شو روم میں جب بھی کوئی نئی گاڑی آتی تھی تو پہلے اس کے پاس فون آتا تھا کہ پرانی گاڑی لے آئیے، نئی گاڑی لے جائیے، آج وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ گاؤں گھر میں دیکھ لیجئے، میں تو جانتا ہوں اپنے گاؤں گھر میں جن کا طوطی بولتا تھا، جانتے ہیں یہ تو بہت ہارڈ اردو ہو جائے گی، طوطی بولتا یعنی جس کا بڑا نام تھا، جہاں بھی چلو بولتے تھے یہ ہماری زمین ہے، آج ایسا ہو گیا ہے کہ رہنے کے لیے مکان نہیں ہے۔ بات صحیح ہے؟ صحیح بول رہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اگر ظلم کیجئے گا تو دنیا ہی میں اللہ دکھا دیں گے، اللہ چھوڑتے نہیں، مہلت دے رہے ہیں، سدھر جا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی۔ بھائی اب مظلوم جن پر ظلم ہوا اس نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور اپنا معاملہ اللہ کے یہاں کر دیا، اللہ کے یہاں کیس ہو گیا، ختم۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی۔ ارے جب اندھی ہو گئی تو پھر آ کے معافی مانگ لیتی۔ وہ عورت اندھی ہو گئی، جب اندھی ہو گئی تو آ کے معافی مانگ لیتی کہ سیٹھ صاحب میں نے غلط آپ کا گھر لے لیا، یہ تو گھر آپ ہی کا ہے۔ لیکن جو آدمی ظلم کرتا ہے وہ واقعی اندھا ہو جاتا ہے، اندھا۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے سیٹھ لوگوں کا، پیسے والے کا بات کیسے کرتا ہے وہ، جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔
روپیہ پر بہت رواب کرتا ہے. رواب جانتے ہیں؟ اپنے آپ کو سینہ نکال کے چلتا ہے. رے اکڑ کرے گا پکڑ ہو جائے گی تیری. اور یہ دولت کب تیری چلی جائے تو جھٹکے سے سیدھا آ جائے گا روڈ پر. اکڑ کرتا ہے, پیسے والا ہے. اب کیا ہوا, انہوں نے بد دعا کر دی, وہ عورت اندھی ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اپنے گھر میں گھوم رہی تھی اور گھر ہی اس کا کنواں ہو گیا. پہلے دیہات میں, ابھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں, کنواں ہوتا تھا. کنواں مطلب بڑا سا کنواں, سب لوگ پانی لینے آتے تھے. پہلے گھر میں بھی ہوتا تھا. تو وہ گھوم رہی تھی عورت اپنے گھر میں گر گئی کنویں میں, مر گئی. وہ دیکھا آپ نے, گھر دھرا کا دھرے رہ گیا. وہ اندھی بھی ہو گئی, کنویں میں گر بھی گئی. اللہ نے ظالم کو پکڑ لیا اور مظلوم کی دعا اللہ نے سن لی. اس لیے میرے بھائیو, اگر ہم میں سے بھی کسی نے ظلم کیا ہے معافی تلافی کر لیجئے, ورنہ اللہ کب پکڑ لیں گے پتہ نہیں. آئیے ایک حدیث اور سناتا ہوں. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں. بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. وہ نماز بھی پڑھا رہے ہیں, تو کچھ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا. جیسا کہ اپنے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں مسجد میں, مولوی صاحب بھالو نا, صحیح نہیں جانتے مولانا صاحب. اچھا, ارے 15 سال ان لنگی گھسی ہے, محنت کر کے پڑھائے ہو, مولانا کو نماز پڑھانا نہیں آتا. اپنے یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتا ہے, اگر مولانا صاحب امامت کریں گے تو میں مسجد کو چھوڑ دوں گا. اور کتنے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں, جا کے گاؤں گھر میں دیکھ لیجیے, جب تک مولانا رہیں گے میں مسجد نہیں جاؤں گا. اور زیادہ غصہ دلائیے گا تو مسجد تو چھوڑے ہی, وہ نماز بھی چھوڑ دیں گے. زیادہ غصہ دلائیے گا تو مسجد تو چھوڑے ہوئے, نماز بھی چھوڑ دیں گے. اور اگر زیادہ مانگیے گا اللہ کے راستے میں دیجیے تو وہ چہرہ بھی آپ کو نہیں دکھائیں گے. ہاں, اب آپ ہی بتائیے, بیٹی بے نمازی ہے وہ چلے گی, بیٹا بے نمازی ہے چلے گا, جورو بے نمازی ہے چلے گا, مولانا صاحب نمازی ہے وہ نہیں چلیں گے. امام صاحب, آج اپنے یہاں امام کی اہمیت کیا بھائی, مولوی صاحب کی اہمیت کیا؟ اب آپ ہی بتائیے, مولانا لوگ زیادہ کماتے ہیں یا سرکاری لوگ زیادہ کما رہے ہیں؟ اب ایسے کچھ بولوں گا تو لوگ بولتے ہیں مولانا صاحب آپ ہنساتے ہیں. اب دیکھیے آپ لوگ ہنس پاتے کہ نہیں پتہ نہیں, یعنی اردو کتنی جلدی آپ سمجھ پائیں گے. ایک مولانا صاحب کی تنخواہ تھی 5,000, کتنی تھی سیلری؟ 5,000. اور ایک سرکاری کی تنخواہ تھی 25,000. تو یہ 25,000 والے مولانا صاحب سے جن کی 5,000 تھی مذاق بہت کرتے تھے. مولانا صاحب آپ کے 5,000 میں بڑی برکت ہے, بڑی برکت ہے. ارے ہے 5,000 اور بڑی برکت. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, مولانا لوگوں کے پاس بچے زیادہ ہیں یا ہم لوگوں کے پاس بچے زیادہ ہیں؟ ہے نا, ہمارے پاس تو بچے کیسے ہیں, ایک کے بعد ابھی نہیں, دو کے بعد کبھی نہیں. صحیح ہے نا, ایک کے بعد ابھی نہیں, دو کے بعد کبھی نہیں. الحمدللہ مولانا لوگوں کے پاس کم سے کم آدھا درجن, 1 درجن تو ہے الحمدللہ. وہی 5,000 پہ پل رہے ہیں. تو مولوی صاحب نے بھی ایک مرتبہ مذاق کر لیا. بھئی اگر مولوی صاحب مذاق کر لے تو شرمائیے گا نہیں. مولوی صاحب وہ حدیث یاد دلائیے گا, میں اسی پر اٹکا ہوں ابھی بخاری شریف پر. جیسے اگر میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا, ابھی اس کو لے کے چل رہا ہوں. تو وہ صاحب نے بھی مذاق کر لیا کہ امام صاحب آپ کی تنخواہ 5,000, میری تنخواہ 25,000, لیکن 25,000 میں برکت نہیں ہے, آپ کے 5 میں بڑی برکت ہے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ اگر واقعی اتنی ہی برکت ہے تو آئندہ مہینے سے میری 5 آپ لے لیجئے اور اپنی 25 ہم کو دے دیجئے. تو بولے یہ نہیں ہوگا پھر. ارے تو یہ کیسی برکت ہے بھائی, یہ کیسے ہوگا, یہ نہیں ہوگا. سمجھ گیا؟ اچھا آپ ہی بتائیے, بکرے کے اوپر لکھا رہتا اللہ محمد, وہ بکرا کتنے میں بکے گا؟ بکری میں بکرا بکتا ہے جس کے اوپر اللہ محمد لکھا رہے, وہ کہاں معلوم کہاں سے لکھ کے چلا آتا ہے, لاکھوں میں بکے گا. اور حافظ قرآن کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے تو تراویح میں کم سے کم 10 لاکھ روپیہ تو ملے گا الحمدللہ. دیکھیے سنبھال کے بھائی, دیکھیے مولانا صاحب گھما رہے ہیں لگ رہا ہے. بھائی جب پورا قرآن سینے میں موجود ہے تو 10 لاکھ ملنا چاہیے تراویح پڑھانے کا نہیں. تو قرآن سے محبت ہے ہمیں اور آپ کو, یا ران سے محبت ہے کھانے والا؟ آپ ہی بتائیں, ران سے محبت ہے یا قرآن سے محبت ہے؟ قرآن سے ہے.
3 دلیل دے کر ابھی نیچے کر دوں گا کہ قرآن سے محبت ہے یہ نہیں ہے. اچھا قرآن کا ٹیوشن زیادہ مہنگا ہے یا انگلش ٹیوشن زیادہ مہنگا ہے؟ تو قرآن سے کیسے محبت ہوئی بھائی؟ قرآن پڑھ ران بولے ہیں آپ؟ اچھا سوری میں سمجھ نہیں سکا. یعنی ران سے مطلب کھانے والا ران، اس سے بڑی محبت ہے. اب قرآن سے ٹیوشن دیکھیے کس کا مہنگا ہے، انگلش والا. اور ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، سو گڈ. فٹافٹ بولنے کا ایک دعا کیا، واہ واہ، بڑا مہنگا ہے. قرآن سے محبت ہے. الحمدللہ یہ سب علاقے میں لوگ ذرا دین سے جڑے ہوئے ہیں، بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ورنہ اب تو اسکول کا ایک سسٹم چلا ہے میرے بھائی ہو. اس لیے علماء کی عزت کیجئے، احترام کیجئے. ابھی وہی میں اٹکا ہوں بخاری شریف کی حدیث پر. ابھی میں شروع کیا تھا تو مسجد میں کچھ چھٹ کھوپڑی، جانتے ہیں چھٹ کھوپڑی؟ ہاں بنگلہ میں کیا بولیں گے چھٹ کھوپڑی کو؟ چھٹ کھوپڑی سمجھ گیا نا؟ چھٹ کھوپڑی مطلب الٹی کھوپڑی کا. کچھ لوگ اپنے مسجد میں بھی ایسے لوگ آتے ہیں جو الٹی کھوپڑی کے ہوتے ہیں. ان کو صرف امام سے ہی تکلیف ہے، مؤذن سے ہی تکلیف ہے، خادم صاحب سے تکلیف ہے، اپنے بیٹے سے کوئی تکلیف نہیں. اب ایک آدمی تھا، اسے بخاری شریف کی حدیث میں سنا رہا ہوں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. انہوں نے کیا کیا، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے ہٹا دیا اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا. پھر اس کے بعد ایک ٹیم بیٹھائی. اس ٹیم نے ریسرچ کیا، جانچا، دیکھا کہ بھائی واقعی ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا کیا؟ آج اپنے یہاں ٹیم نہیں بیٹھتی ہے. اگر ایک مسجد میں امام صاحب 6 مہینے میں بدلی نہ ہو تو وہ امام ہی نہیں ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اگر 5 سال 10 سال امام صاحب ایک مسجد میں ٹک گئے، جبکہ پوری دنیا میں سب سے مشکل کام ہے امامت کرنا. 24 گھنٹے ان کو رہنا پڑتا ہے. آندھی ہو، طوفان ہو، فساد ہو، کچھ بھی ہو، مائک سے آواز وہ دیں گے. شیخ صاحب اسی حدیث پر اٹکا ہوں، اگر نکل گیا تو پھر لوٹا دیجیے گا. ایک مرتبہ مؤذن صاحب نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہو گئی. مسجد میں کوئی نہیں آیا. اور فجر میں کہاں آتے ہیں آپ ہی بتائیے؟ جبکہ ہارن سے اذان ہو رہی ہے، مائک سے اذان ہے، مسجد میں آ رہے ہیں کیا؟ چلیے. تو مؤذن صاحب نے دوبارہ اذان دے دی تو پوری مسجد بھر گئی. سمجھانے کے لیے، ارے یہ ڈبل اذان کاہے دے رہے ہیں آپ؟ یہ ڈبل اذان دے رہے ہیں، یہ کیسے مؤذن صاحب ہیں یہ؟ بولے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیا ہوں. کتنے لوگ ہیں؟ تو اگر ڈبل اذان ہو جائے تو ہم لوگ جائیں گے ہی سمجھانے کے لیے. سمجھانے کے لیے جائیں گے نہیں جائیں گے؟ سمجھانے کے لیے جائیں. لیکن ایک اذان ہو تو نماز کے لیے نہیں جائیں گے. میرے بھائیو اللہ کی مدد کیسے آئے گی آپ ہی بتائیے؟ آج دعائیں ہو رہی ہے پوری دنیا میں، آمین بولنے والا فجر میں کوئی ہے ہی نہیں. ہماری مسجدیں خالی ہے، ویران ہے. دعا کیسے قبول ہوگی آپ ہی بتائیے؟ کون دعا کرے گا؟ کب اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے. اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے. کبھی سیلاب آ گیا، پورا سب کچھ تہس نہس ہو گیا، پھر بھی ہم اور آپ نہیں مانتے. مسائل پیدا ہو گئے. ابھی اسی حدیث پر اٹکا ہوں. امام کی عزت کرنا سیکھیے، احترام کیجئے. امام صاحب کی دعا بھی لگتی ہے، امام صاحب کی بد دعا بھی لگتی ہے. یہ حدیث میں نے ایک جگہ سنائی تو 2 آدمی میں جھگڑا تھا، امام صاحب میں ایک دوسرے آدمی. یہ حدیث سننے کے بعد دونوں آدمی آ کے گلے ملے اور رونا شروع کر دیے. تو آپ سب کو بھی میں کہتا ہوں، اگر آپ نے بھی کسی مولوی صاحب سے، امام صاحب سے کچھ مسئلہ کر رکھا ہے، اللہ کے واسطے معافی تلافی کر لیجئے. اگر امام صاحب بد دعا دے دیں گے تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. سن لیجئے یہی حدیث. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بیٹھائی. اس کمیٹی نے سرچ کیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اسامہ بن قتادہ. اس نے کہا ہاں ان کو تو نماز پڑھانا نہیں آتا، یہ صحیح تقسیم نہیں کرتے، جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں نکلتے. اچھا. اس کے بعد سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ یہ آدمی جھوٹا ہے اور دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے. اے اللہ اس کی فقیری بڑھا دے، یعنی اس کو غریب بنا دے. اے اللہ اس کو فتنے میں ڈال دے، اس کی عمر لمبی کر دے. 3 بد دعا دے دی. عمر لمبی کر دے، غریب بنا دے، آزمائش میں ڈال دے. اب غور کیجیے گا میرے بھائی ہو. کچھ دنوں کے بعد وہ بد دعا اس کو لگ گئی، امام صاحب کی بد دعا لگ گئی.
اس لیے امام کی بد دعا سے بچیے. لگ گئی بد دعا لگی. وہ راستے میں جا رہا تھا اور جاتا تھا لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا, اور اس کے یہ جو بھاؤں کے بال ہے نا, بھاؤں کے بال, یہ بھاؤں کے بال اندر گھس گئے, اندر, یہ بھاؤں کے بال ہے یہ اندر گھس گئے, اور وہ دم غریب ہو گیا, فقیر ہو گیا, اور وہ کہتا تھا مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے. اس لیے میرے بھائیو, دعا لیجئے, بد دعا مت لیجئے. تو پتہ یہ چلا کہ احترام کرنا سیکھیے, اپنے علماء کی عزت کرنا سیکھیے. ارے ان کی تنخواہ اچھی رکھیے بھائی, ان کے پاس بھی بال بچے ہیں, کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے؟ اچھا یہ بتائیے مولانا لوگ کے بچے بیمار پڑتے کہ نہیں پڑتے؟ نہیں پڑتے ہیں. وہ اسٹیل کے بنے ہوئے ہیں, ہوا پی پی کے زندگی گزارتے ہیں. مولانا لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں. کھاتے پیتے ہیں؟ ہاں دیکھا آپ نے کھاتے پیتے؟ ارے وہ تو ہوا پی کے رہتے, ان کو کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ خیال رکھیے ذرا, احترام کیجئے. اچھا ایک دعا اور سنا دیتا ہوں. متولی صاحب نے ایک مرتبہ امام صاحب سے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے. کون سی دعا؟ اے اللہ میرے بیٹے کو اچھی نوکری دلا دے. اب جب دعا ہو رہی ہے اچھی نوکری دلا دے, تو ساتھ میں یہ بھی دعا ہو گئی کہ اے اللہ, امام صاحب نے دعا کی, غور سے سنیے گا, اے اللہ اچھی نوکری تو دلا دے لیکن تنخواہ اور سیلری اتنی ہی رہے جتنی میری ہے. ارے امام صاحب کیسی دعا کر رہے ہیں آپ؟ یعنی جتنی میری ہے اتنی ہی سیلری رہے تو یہ کیسے ہمارا گھر چلے گا؟ واہ رے واہ متولی صاحب, آپ کا گھر نہیں چل سکتا تو ہمارا کہاں سے چلے گا؟ واہ واہ, سمجھ میں آ رہی اردو؟ اس لیے میرے بھائی علماء کا ہاں اعلان کیجیے, مائک سے کریں. السلام علیکم. ایک 5 سال کا بچہ غائب ہو گیا ہے, نام اعجاز ہے, والد کا نام محمد آصف, گاؤں رتن پور. تو کسی کو اگر ملا ہو یا کہیں کوئی ایسا بچہ نظر آیا تو اسٹیج سے رابطہ کریں, یہاں کر کے پہنچاتے ہیں. 5 سال کا ایک بچہ, نام اعجاز, والد کا نام محمد آصف, گاؤں رتن پور. کہیں بھی ایسا بچہ دکھے تو اس کو اسٹیج تک لانے کی کوشش کریں. جی بات چل رہی ہے اپنے سماج میں, ہم اخلاقی گراوٹ میں کتنے نیچے آ گئے. ایک جملہ یاد رکھیے گا, بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا. یہ جملہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا. یہ جو کھینی کھاتے ہیں نا ہمارا, تمباکو, کھینی, گٹکا, پان پراگ, اور کہا ہے تقریر میں مولانا کے سامنے بیٹھ بیٹھ کے ملا کے کھا رہے ہیں یہاں رکھ رکھ کے. تو بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا. جب بڑکا سب کھائے گا تو چھوٹکا کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ بالکل کھائے گا. اچھا آپ ہی بتائیے, گھر میں امی بھی کھاتی ہے, ابو بھی کھاتے ہیں, بیڑی سگریٹ بھی پیتے ہیں, لاتا کون ہے؟ چھوٹے بچے لاتے ہیں. بچہ دیکھتا رہے ابا کے منہ سے دھواں نکل رہا, میرے منہ سے دھواں کب نکلے گا؟ لا میں بھی دھواں نکالتا ہوں. نکال رہا کہ نہیں نکال رہا؟ اس لیے لوگوں کے لیے نمونہ بنیے, کھینی اونی مت کھائیے. آج میں سفر کر رہا تھا, ابھی دربھنگہ سے کٹیہار آ رہا تھا جانکی ایکسپریس سے, تو ایک 85 سال کے بزرگ میاں بیوی سفر کر رہے تھے, اور ماشاءاللہ وہ ٹوپی لگائے ہوئے تو سامنے کھینی کھا رہے ہیں. تو میں نے کہا دادا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھانا شروع کر دیں گے, کیونکہ میرے دادا کھا رہے ہیں تو میں بھی کھاؤں. تو ذرا ان کو جھٹکا لگا, ارے یہ کیا بول رہے ہیں؟ تو میں کہا کہ ایسا کیجئے, اس کو بند کر دیجئے. تو جتنا نکالے تھے اتنا وہ اس میں رکھ دیے, اور اس کے بعد ڈبیا کو بند کر لیا. جب ڈبیا کو بند کر لیا تو میں نے کہا دادا جان وہ ڈبیا ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم پھینک دیں. تو اس کی بڑھیا جو تھی دادی ماں, نہ مت دیجئے گا. پتا کیا چلا؟ دونوں میاں بیوی کھاتے ہیں. پتا کیا چلا؟ دونوں میاں بیوی کھاتے ہیں. میں کہا لائیے آج سے توبہ کر لیجئے, کیونکہ پورا کینسر ہو جائے گا, یہاں پورا گل کے گر جائے گا. دادا ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ 85 سال, ابھی 100 سال آپ زندہ رہیں گے, اور جلدی جا رہے ہیں, پورا کٹ کے گر نہ جائے گا. آخر تک میں مناتا رہا, لیکن دادی ماں اڑی رہی کہ نہیں دینا ہے ڈبیا, نہیں دینا ہے. اب آپ ہی بتائیے, جب ایسی دادی ماں رہے گی غلط میں ساتھ دے تو سماج میں سدھار ہو سکتا؟ دادی ماں ایسی ہو, جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو اس لیے یاد رکھیے گا, بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا. جہاں بڑے لوگ کھینی کھائیں گے وہاں چھوٹے لوگ کھائیں گے آرام سے, اور جہاں بڑے لوگ جھوٹ بولیں گے چھوٹے لوگ جھوٹ بولیں گے. لوگ کیا بولتے ہیں؟ رے بہت جھوٹ بولتا ہے, آپ نے ہی سکھایا ہے.
مثال کے طور پر اگر مجھ سے کسی کو ملنا ہے تو میرے گھر پہ ملنے کے لیے آگے دروازہ کھٹکھٹایا، فلاں بھائی گھر پر ہیں کیا؟ تو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل پہ کھیل رہے ہیں، جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے، اور عام بات ہے، تو یہ جھوٹ نہیں لگتا ہمیں اور آپ کو؟ 100 مرتبہ سے بھی زیادہ مرتبہ اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، مائیں تو اور زیادہ بولتی ہے، اور آج کل کی مائیں بہت ماڈرن ہو گئی ہے، جب پیٹ میں بچہ تھا تو موبائل سے کھیل رہی